اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے اطاعت، رسول کی بھی اطاعت ہوگی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اس کو میں نے شامل کر دیا عبادت کے اندر۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، تو اس کو بریکٹ کر دیا میں نے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یہ مل کر عبادت بن گئے۔ دوسرا اصل تقاضا کیا ہے بحیثیت امت، یہ سمجھ لیجیے آپ، رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کی دین کو پیش کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اسی لیے آتے تھے نا۔ اب حضور پر رسالت اور نبوت ختم، انسان تو ختم نہیں ہو گئے، ان کو یہ دعوت کون دے گا؟ اب یہ ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض۔ قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا ہے، اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ قیامت میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ہم سے حساب کتاب کا آئے گا۔ میری بات سمجھ لیجیے، اگر کوئی دین پہنچا دے، اس کا حق ادا کر دے، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سورہ نساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر، اللہ کی عبادت کرو گے تو بشارت ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرو گے تو پھر جہنم ہے، فماواہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن حاصل کیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں، ہر امت کے خلاف اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پہلے قیامت کے دن، جسے آپ کہتے ہیں سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس۔ اے اللہ تیرا جس پیغام آیا تھا میرے پاس، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہے۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، میں نے بتا دیا تھا۔ یہ ہے ان کے خلاف شہادت پڑے گی کہ اب یہ ذمہ دار ہے۔ بہت سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں مثال سے، آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا، کر دینا، کر دینا، کر دینا، ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ کسی آپ نے ایلچی کے ہاتھوں، پیغامبر کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے اپنے اس عزیز کے پاس گئے، میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا، میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب کوئی غصہ آپ کا رہ جائے گا اس کے خلاف؟ آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے نا، غصہ ختم۔ اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر آؤ، بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا کہ پیغام پہنچانا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار تم ہو۔ تو یہ پیغام رسانی کا منصب کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے۔ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ فارغ ہو گئے، بری ہو گئے، وہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ مجرم ہیں، وہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا سورہ اعراف کے شروع میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے کہا جائے تم نے پہنچا دیا تھا، اب وہ کہیں گے کھڑے ہو، اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر کہیں گے اچھا اب تم بات کرو، تم نے پیغام میرا پہنچ گیا تھا، کتنا عمل کیا؟ یہی وجہ ہے، دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دوبارہ سہ بارہ اس کو نمایاں کر کے پھر ایک سوال کیا۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی 20-30 لاکھ ہی اترے نا حج میں، 1.25 لاکھ، جبکہ شاید پورے عرب کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔
1.25 लाख आदमी जमा है, 1,24,000। आपने खुतबा दिया और खुतबे की शान क्या थी? एक एक लफ्ज 3-3 मरतबा दोहराते थे। लाउड स्पीकर तो था नहीं, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर, जैसे मुकब्बिर हो जाते हैं नमाज बाजमात में, अगर लाउड स्पीकर नहीं है तो वो मुकब्बिरीन खड़े हैं। हुजूर ने एक बात इधर कही, अब मुकब्बिरीन ने आगे पहुंचानी शुरू कर दी। दूसरी बात सामने रुख करके कही, दूसरी मरतबा वही बात, अब सामने वालों ने पहुंचाना शुरू कर दिया। तीसरी मरतबा बाईं तरफ देखते हुए कही, अब बाएं वालों ने पहुंचाना शुरू कर दिया। आखिर में एक सवाल किया, अला हल बल्लगतु, लोगों मैंने पहुंचा दिया या नहीं? पूरे मजमे ने कहा बैक आवाज, इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगत रिसालता व नसहतल उम्मता व बल्लगत रिसालता व अद्दैतल अमानता व कशफ्तल गुम्मता। ऐ नबी, हम गवाह हैं, आपने हक़ तबलीग अदा कर दिया, हक़ रिसालत अदा कर दिया, हमारी खैर खाई का हक अदा कर दिया और कुफर के और जलालत के पर्दे चाक कर दिए। 3 दफा कहा अला हल बल्लगतु, और जवाब आया इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगत रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफ्तल गुम्मता। फिर आपने उंगली उठाई आसमान की तरफ, अंगुश्त शहादत, और फिर लोगों की तरफ, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद। ऐ अल्लाह, तू भी गवाह रहे। वो बोझ जो मेरे कंधे पर आया था, जिसके लिए सूरह मुज़म्मिल में क्या कहा गया था, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, ऐ नबी बड़ी भारी बात आप पर डालने वाले हैं। इस कुफ्र और शिर्क के गढ़ के अंदर तौहीद की दावत देना कोई आसान काम था? इस्लाम का पैगाम पहुंचाना कोई आसान काम था? शुरू में तो कहा गया पागल हो गए, मजनून है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, शायर हैं, साहिर हैं, मसूर हैं, कज़्ज़ाब हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र नबाशत। उसके बाद आपको मालूम है सहाबा को मारा गया, पीटा गया, सब कुछ झेला कि नहीं? खुद 3 बरस हुजूर जो है वो महसूर रहे शेब बनी हाशिम में। ये जेल ऐसी थी जिसमें खाने को कुछ नहीं था। आपकी जेलों में तो राशन तो मिलता है। बहरहाल ये सारी सख्तियां झेल कर हुजूर ने दीन को गालिब कर दिया, ये काम किया। लेकिन उस वक्त आपने क्या फरमाया? अपनी बात 3 दफा कहकर अला हल बल्लगतु इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगत रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफ्तल गुम्मता। फिर कहा फल युबल्लिगिश शाहिदुल गायबा, अब तुम्हारे जिम्मे है, जो यहां है वो पहुंचाएं पूरे जहां के आलम तक इस पैगाम। इसलिए कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रसूल बनकर नहीं आया था। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए नबी, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। आप वाहिद रसूल हैं, अल्लाह के वाहिद। वैसे कहा जाता 313 रसूल आए हैं। कुरान मजीद में जिनका जिक्र है वो तो 28-29 है, अंबिया और रसूल। लेकिन यह कि कहा जाता नबी तो आए हैं 1.25 लाख, जितने के हज्जतुल विदा में मौजूद थे सहाबा, और रसूल आए हैं 313, जितने के बदर के मैदान में मुजाहिद मौजूद थे। बहरहाल हुजूर ने फरमाया मैं तो पूरी दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा गया, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, तुम पहुंचाओ आगे, ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाह बनूंगा क़यामत के दिन। अल्लाह, मैंने इन्हें पहुंचा दिया था। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल, और तुम्हें यही गवाही देनी होगी, अल्लाह तेरे रसूल ने जो हमें पैगाम पहुंचाया था आपने पूरी दुनिया में फैला दिया। इस मजमून के लिए लफ्ज शहादत आता है कुरान में, इसलिए कि शहादत का लफ्ज जो है वो रिसालत की इस्तिलाह के तौर पर है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सूरह मुज़म्मिल में फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। तो है मोहम्मद, आप शाहिद हैं इन पर, दुनिया में आप गवाही देंगे इस्लाम की अपने कौल से, अपने अमल से। क़यामत में आप खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में, अदालत उखरवी में आप प्रोसिक्यूशन विटनेस की हैसियत से होंगे। आप कहेंगे ए अल्लाह, मैंने इन्हें बात पहुंचा दी थी, अब ये जवाब दे। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल।
یہ فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر عائد ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے یہاں لفظ سنت کا استعمال نہیں کیا ہے۔ عام طور پر سنت کو ہم سمجھتے ہیں عبادات کے ضمن میں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، اور ہر رکعت میں فرائض کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں اتباع ہے وہ لفظ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اتباع۔ اتباع میں وہ شے بھی آ جائے گی جس کا حکم دیا، اور وہ شے بھی جس کا حکم نہیں دیا لیکن آپ نے کیا۔ اتباع محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت اللہ کے اس کے رسول کی، یہ عبادت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح حضور نے 23 برس، غور کیجئے، جب آپ کے پاس وحی شروع ہو گئی اور آپ حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا پڑے گا، وہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہونی چاہیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغامبر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گے۔ اسی اقرار کی بدولت تو تم مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی، اور اگر ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر اطاعت کے لیے ایک سرکشی، ہر وفاداری کے لیے ایک دشمنی، اور ہر عاجزی کے لیے ایک
غرور و تمرد لازمی ہے۔ آپ ایک آقا کے نوکر ہو نہیں سکتے جب تک کہ اور تمام آقاؤں سے انکار نہ کر دیں۔ زید سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس کے تمام دشمنوں کے آپ دشمن ہوں گے۔ ایک چوکھٹ پر جب ہی سر جھک سکتا ہے جب اور تمام جھکانے والی چوکھٹوں پر سے مغرورانہ گزر جائیے۔ جب آپ نے کہا کہ میں روشنی ہی کو پسند کرتا ہوں تو ضمناً اس کا بھی اقرار کر لیا کہ تاریکی سے متنفر ہوں۔ آپ ایک ہی جانب اپنا منہ کر نہیں سکتے جب تک اور ہر طرف سے منہ نہ پھیر لیں، اور ایک ہی سے اپنا رشتہ جوڑ نہیں سکتے جب تک ہر طرف سے رشتہ کاٹ نہ لیں۔ بس خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے سوا اور جتنی قوتیں اپنی اطاعت کی طرف بلاتی ہیں ان سب سے باغی ہو جائیے، اور اس کے آگے جھکنے سے پہلے اور تمام جھکانے والوں کے آگے مغرور ہو جائیے۔ جو لوگ اس کی اطاعت کے مدعی ہیں ان کو اطاعت سے پہلے سرکشی کا، وفاداری سے پہلے بغاوت کا اور دوستی سے پہلے دشمنی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان کو آزمائش میں پڑھ کر ثابت کرنا چاہیے کہ خدا کی وفاداری کے لیے انہوں نے کن کن قوتوں سے بغاوت کی ہے اور اس کی محبت کے پیچھے کس کس کو اپنا دشمن بنایا ہے۔ وہ حکومت الہی کے مقابلے میں اپنا تخت تسلط بچھانے والی قوت شیطانی جو انسانوں کو خدا سے چھین کر اپنا مطیع و منقاد بنانا چاہتی ہے، اور جس کے مظاہر تمہارے اندر اور باہر دونوں جگہ موجود ہیں، مدعیان اطاعت الہی کے لیے دنیا میں اصلی اور پہلی آزمائش ہے۔ صدائے حق، مولانا ابوالکلام آزاد۔